ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کے آپ داخل ہوئے، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ مکے والے 21 سال تک مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ ان 21 سالوں میں انہوں نے کوئی حرب ایسا نہیں چھوڑا جو صحابہ پہ استعمال نہ کیا ہو، جو صحابہ پہ انہوں نے سختی کے لیے استعمال نہ کیا ہو۔ صحابہ اکرام کو مختلف تکالیف دی گئی، ہر طریقے سے انہیں مارا گیا، ہر طریقے سے انہیں ستایا گیا۔ آخر مکہ المکرمہ چھوڑنے پر صحابہ مجبور ہوئے، مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ جا کر رہنے لگئی۔ 21 سال بعد جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، آپ فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں آئے۔ مشرکین مکہ یوں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں زمین کی طرف جھکے ہوئی، ان کی نگاہیں زمین کی طرف جھکے ہوئی، ان کے چہروں پہ شرمندگی نظر آنے لگی، ندامت والی انہوں نے حالت بنائی ہوئی۔ ان کی زندگیاں حضور کے ایک اشارے پر ٹکی ہوئی تھی، اگر آپ ایک اشارہ کرتے ان کی گردنیں زمین پہ پڑی ہوتی، آپ کے ایک اشارے پر انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا جاتا۔ ان کی اس حالت کو دیکھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سروں کو جھکے ہوئے دیکھا، ان کی نظروں کو جھکے ہوئے دیکھا، فرمانے لگی اے مکے والو، کیا تم جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ میرا برتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ وہ مکے والے کہنے لگی ہم جانتے ہیں اور شادی کو امین ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرنے والے ہیں۔ کہنے لگی آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں، آپ کا حسب نسب اعلیٰ ہے، آپ کی شرافت مشہور ہے۔ کہنے لگی ہمیں امید ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیں گے، ہمیں یہ امید ہے کہ آپ کے رحم و کرم کو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ، آج بھی آپ رحم و کرم کا معاملہ کریں گی اور ہمیں اپنے رب کی رضا کے لیے آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے مکے والو، آج میں مکہ المکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہوا، اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، آج سے اسلام کا نظام ہوگا، مسلمانوں والا قانون رہے گا۔ فرمایا اے مکے والو، آج میں تمہیں یہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا، حالانکہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ان کے بھائیوں نے کتنا ظلم کیا، چند درہم کے بدلے میں انہوں نے قافلے والوں کو بیچ دیا، کتنا ظلم والا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنی، مصر کی حکومت انہیں ملی، ان کے بھائی مجبوری میں ان کے پاس آئے، پریشانی میں ان کے پاس آئے، غربت کی وجہ سے ان کے پاس آئے، تعاون کے لیے ان کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام کو پہچانا، یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، جب فرمایا میں ہی یوسف ہوں، اس کے بھائی گھبرانے لگی، ان کے بھائی پریشان ہونے لگی کہ شاید آج انتقام لیا جائے گا، شاید آج بدلہ لیا جائے گا، شاید آج ہم سے ہمارے ماضی کا حساب لیا جائے گا، جو ہم نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، جو ہم نے قافلے والوں کو بیچ دیا تھا، آج ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگی لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی معاف
معاوضہ نہیں ہوگا، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا، مشرکین مکہ کو بھی یہی کہا، کافروں کو بھی یہی کہا، فرمانے لگے لوگوں آج میں تمہیں بھی وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی الزام نہیں، آج کے دن کوئی انتقام نہیں، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں۔ فرمایا مکے والو اللہ کے لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کرنے کی کیسی بہترین مثال ہے کہ اپنی ذات پہ ہونے والے ہر ظلم کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اس لیے ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں تھا، ہمیشہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ عادات ہمیں بھی نصیب فرمائے، اپنے پیارے حبیب کی زندگی مبارک راستہ، مبارک ہدایات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔